تیسرا پارہ فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی اللہ کی ولیہ دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ اپنے مقدس کلام کے ساتھ اس کا ذکر فرماتی ہے، واقعہ بیان فرماتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس کی ولیہ ہونے کی گواہی اپنے مقدس کلام کے ساتھ دے رہے ہیں، باقی تو شک نہیں، تو اللہ رب کریم حکمت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ میرا جو ولی ہے، جو کوئی ولی کو مانتا ہے، میرے نیک لوگوں کو مانتا ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیر فقیر، اللہ فرماتے ہیں پیر فقیر تو یہ ہے جس کا تذکرہ میں اللہ مقدس کلام کے ساتھ فرما رہا ہوں۔ اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، تم جب بھی نظر مانو تو اسی طرح مانو جیسے میرے ولیوں نے میرے نام پر مانی تھی۔ جب بھی تم دعا مانگو تو دعا بھی اسی طریقے سے مانگو جیسے میرے ولیوں نے مانگی تھی، میرے پیغمبروں نے مانگی تھی، اسی طرح تمہارا طریقہ ہو جس کا ذکر میں اللہ نے مقدس کلام میں کیا ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأة، اور جب کہنے لگی امرأة، وہ عورت کون تھی؟ عمران کی بیوی نے جب دعا کی، وہ دعا میں کہہ رہی ہے رب انی نذرت، رب اے میرے پروردگار، انی نذرت، میں نظر مانتی ہوں، لکا خاص تیرے نام پر، اور کسی کے نام پر نظر نہیں مانتی، میں نظر مانتی ہوں لکا تیرے نام پر۔ کس چیز کی؟ کہنے لگی ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے بدن میں ہے، یعنی میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے نام پر آزاد کروں گی، یعنی بیت اللہ کے اندر اس کو چھوڑ دوں گی، جیسے ہی پیدا ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ تیرے گھر میں وقف کر دوں گی، وہ صرف اور صرف دین والا کام کرے گا جو میرے پیٹ میں ہے۔ اللہ مہربانی کر، دعا اسی طرح نہ مانگو، اللہ مہربانی کر دے، فتقبل منی، اللہ قبول کرنے والا بھی تو، سننے والا بھی تو، جاننے والا بھی تو، اللہ ہر جگہ پر حاضر بھی تو اور ناظر بھی تو، اللہ اور فریاد کرنے والوں کی فریادیں سننے والا بھی تو، اللہ میری سن لے، میری قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ نے ولیہ کا ساتھ عقیدہ بھی بیان فرمایا کہ میرے ولیوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے انکا انت السمیع العلیم۔ تو محمد رسول اللہ کے امتیوں، تم نے عقیدہ اسی طرح رکھنا جیسے میرے ولیوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اس ولیہ کا عقیدہ جس کا میں اللہ مقدس کلام کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں، مریم کی والدہ عمران کی گھر والی کہہ رہی ہے انکا انت السمیع العلیم،
ہوں اللہ، یا چاندنی میں روشنی میں دعا کر رہی ہوں، یا اندھیرے میں دعا کر رہی ہوں اللہ، انت السمیع، تو سنتا بھی ہے، العلیم، تو جانتا ہے میرے دلوں کے چھپے رازوں کو، جو میرے دل کے اندر ہے، کہ یقیناً اس کو میں تیرے نام پر وقف کروں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دن گزرتے گزرتے فلما فزع الطہار، وقت گزرتا گزرتا عمران کی گھر والی جو دعا کر رہی ہے، کچھ ٹائم اور وقت کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا نا کہ میرا بچہ پیدا ہوگا اور میں اللہ کے گھر کے لیے اسے وقف کروں، جو ہی پیدا ہوگا بس بیت المقدس میں چھوڑوں گا۔ تو وہ تو آگے بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں جب اس نے دیکھا جو یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی تو کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، کیا ہوگا؟ اب اللہ ایک دوسرا نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے ولی کا تیسرا عقیدہ کون سا تھا؟ اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میری بیٹی ہوگی، میں نے تو سمجھا میرا بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی، اب کیا کروں؟ تیسرا عقیدہ کہہ رہی ہے واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، یعنی بچی ہے ماں کے پیٹ کے اندر یا بچہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے، مجھے تو علم نہیں تھا، اس لیے علم نہیں تھا کہ وہ تو پردوں کے اندر بند ہے، اور پردوں کے پیچھے جانے والا کون ہے؟ اونچا بولو کون ہے؟ ادھر لے آؤ بیٹے، ادھر ناصر ادھر، پردوں کے پیچھے دیکھنے والا کون ہے، جاننے والا کون ہے، سننے والا کون ہے؟ تو اللہ کے ولی کا تیسرا عقیدہ یہ ہے، ادھر آ لو، تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ پردوں کے پیچھے جاننے والا اللہ، بغیر اسباب کے دیکھنے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے ہر جگہ پر پہنچنے والا بھی اللہ، یہ عقیدہ اللہ کے ولی کا ہے۔ تو کہہ رہی ہے اللہ کیا کروں؟ اللہ رب کریم نے فرمایا، یہ ذکر کر رہی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ذکر اور انثى تو برابر نہیں ہے، مذکر اور مؤنث تو برابر نہیں ہے، مطلب ہے عورت اور مرد تو برابر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اچھا اللہ میں نے تو نظر مانگ لیے، چاہے اگر بیٹی بھی ہے لیکن اس کا نام کیا رکھوں؟ فوراً کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ اب دیکھیں اللہ کے ولیوں کی دعا کیسی ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، ہماری اولاد پیدا ہو جائے تو والدین ان کے لیے کیسی دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے، میرا خیال کیا پتہ نہیں ہے ہمیں تو مقابلوں کا پتہ ہوتا ہے، فتوے لگانے کا پتہ ہوتا ہے، دوسروں پر تنقید آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنا کہتا ہوں، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، میری بچی پیدا ہو گئی اور میں نے کیسی دعا کرنی ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اور یہ پڑھنا نہیں ہے کہ ہم پڑھے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والے اس کے اوپر ذالک کتاب لا ریب فیہ، زور لگائے
پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ لیں، ہمارا قرآن پر عمل آ جائے. اگر پڑھنا نہیں آتا کسی عالم سے سنے قرآن کو پھر بھی فائدہ ہے. ایک آیت جس نے قرآن کی سن لی اور سمجھ لی، اللہ خود فرماتے ہیں میں اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دوں. پڑھے گا سبحان اللہ. سبحان سارے گناہ لعلکم ترحمون. اللہ فرماتے ہیں میں ان پر رحم فرما دیتا ہوں، ان پر جو قرآن کو سنتے ہیں. تو کہنے لگی اللہ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مریم، اس کا نام میں نے مریم رکھا، نام اس کا مریم ہے. اور رب کریم میں دعا اس کے لیے کر رہی ہوں، چھوٹی بچی کے لیے، بچے کے لیے یہ دعا مانگے. کاکا جو ہوتا ہے چھوٹا، والدین کیسی دعا کرتے ہیں؟ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ نافرمان ہے، ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو قرآن بتا رہا ہے. مریم عرض کر رہی ہے رب کریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اللہ میں تعویذ کر رہی ہوں. دیکھیں جملے کو سمجھنا ہے تھوڑا، میری طرف پوری توجہ رکھیں پھر مسئلے کی سمجھ آئے گی. اگر اس کو سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ ادھر حجرے میں آ کر حجرے دے وچ آ کے تے میرے علوم دوبارہ پوچھا کرو. جو وقت نہ آوے دوجی دفعہ نہیں تریجی دفعہ، 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ پوچھا کرو. لیکن حجرے دے وچ علیحدہ سارے مجمع دے سامنے کسی کو رسوا کرنا بولو ٹھیک نہیں ہے. تو دعا کر رہی ہے اللہ یہ جو کافی ہے اعیدو میں تعویذ کر اس کے گلے میں ڈال رہی ہوں. کیا کر رہی ہوں؟ تعویذ. تھوڑا بولنا کیا کر رہی ہوں؟ اعیدو تعویذ. ان تو صاحب مولوی صاحب آئے مفتی صاحب تعویذ آ گئی. ٹھیک ہے، اللہ جو بیان فرمانا. تیسرا پارہ دیکھنا آیت نمبر 36 سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ. اعیدو جب چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا بچہ تو ڈرتا بھی رہتا ہے، روتا بھی ہے، بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ماں بڑی تکلیف کے ساتھ بچے کے ساتھ گزارتی ہے. اب کہہ رہی ہے انی اعیدو، اللہ میں تعویذ کر رہی ہوں. اعیدو اب دیکھیں لفظ اعیدو، اعید نکلتا ہے تعوذ سے. اعیدو اعوذ، اس کا معنی تھوڑا دیکھیں نا. اردو میں تو ہے نا سارے ترجمے قرآن کے، موبائلوں میں بھی ہیں، انسٹال کر کے نا ترجمے والا قرآن. اعیدو، اعید نکلتا ہے اعوذ، تعوذ. اور تعوذ کا جو معنی ہے، تعوذ کا معنی ہے تعوذ اور تعویذ. اب دیکھیں نا نماز کا جو چھوٹی کتابیں ان میں دیکھیں نا، پہلے آتا ہے تکبیر تحریمہ، پھر لکھا ہوا ہوتا ہے صلاۃ، پھر لکھا ہوا ہوتا ہے تعوذ، پھر تسمیہ. تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ. تعوذ کا معنی ہے پناہ لینا. تعوذ اور تعویذ، تعویذ کہتے ہیں پناہ لینے کو. کون سا تعویذ اس کے گلے میں ڈال رہی ہے؟ کہتی ہے اللہ میں پناہ میں دے رہی ہوں، اللہ میں تعویذ کر رہی ہوں بیکا تیرے نام پر، تیرے نام کا. جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کے ساتھ. یہ کہہ رہی ہے اعیذھا بکا، ہاں ضمیر مؤنث کی ہے بیٹی کی طرح راجع ہے. کہہ رہی اعیذھا بکا، اللہ میں پناہ میں دیتی ہوں، اللہ امن میں دیتی ہوں بکا تیرے نام کے ساتھ. اللہ تیرے نام والا تعویذ اس کے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ تیرے نام والا تعویذ کافی ہے. یہ اللہ کی ولیہ کی قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا نا، اللہ تیرا نام کافی ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بچوں پر جو آدمی دم کرے، چھوٹے بچوں
جو خود نہیں پڑھ سکتے، جب ڈرتی ہیں روتے ہیں تو اپنے والدین دم کریں. سورۃ فلق اور سورۃ الناس، جب آپ ان دونوں کا ترجمہ دیکھ لیں گے نا اردو میں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دم کیسا ہوتا ہے. ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے کرے، ہماری بھی میں جو کوئی بن کر. اب ایک آدمی دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، اس کے باوجود بھی مجھے کہے کہ میں مجھے دم کر دوں، تو میرے دوستوں ہماری تو مجبوری بن جاتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آ جائے، میرے دانت میں درد ہے، میری آنکھ میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے، کمر میں درد ہے. اب اس کو میں کہہ دوں کہ درد کے لیے پڑھ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تو وہ کہے گا میں خود معجزہ کیسے پڑھوں؟ پہلے تو ایک مہینہ مجھے یہ سکھا دو نا، ایک مہینہ تو درد مجھے ہو، اس کے بعد پڑھوں گا. تو اس مجبوری سے، ورنہ قرآن کریم پڑھنا ہر امتی پر ضروری ہے، ہر آدمی پڑھے. ولیوں کا اور مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ یہ سکھاتے ہیں، قرآن نے یہ سکھایا. کہنے لگی اعیذھا بکا، اللہ میں پناہ میں دیتی ہوں تیرے نام پر، وذریتھا، اس کی اولاد کو بھی، اس بچی کو بھی، اور جو اس کی اولاد ہوگی اس کو بھی. یہ تعویذ کافی ہے، مطلب ہے تیرے نام والا، تیرے نام کی برکت کافی ہے، تیرے کلام کی برکت کافی ہے. کس سے؟ کہنے لگی من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اللہ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح وہ مریم جو ہی پیدا ہوئی، مریم کی والدہ نے دعا مانگی تو وہ اٹھا کر مریم کو میں بیت المقدس لے آئی. جب بیت المقدس آ گئی تو میرے سارے پیغمبر موجود تھے، کچھ پیغمبر نبی وہاں موجود تھے. تو نبیوں نے دیکھا کہ یہ آ گیا نظر والا بچہ، تو کون رکھے گا اس کو؟ تو انہوں نے قرآن ریزی کی. قرآن ریزی جب ہوئی تو زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اور مریم، زکریا علیہ السلام مریم کا خالو تھا. جو ہی آئی زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تو اس نے سنبھالا، وہ ایک جگہ مقرر کر لی. بڑا کرتا رہا قرآن اسی طرح بیان ہوا. فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اور مریم کی والدہ کی نظر کو اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے قبول فرما لیا، اس مریم کو قبول فرما لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے اسے بڑا کیا. وَكَفَّلَهَا زکریا، حفاظت کرتا رہا زکریا علیہ السلام. ایک حجرے کے اندر، ایک کمرے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اس کے پاس کھانا لے کر جاتے اور پیچھے دروازے بھی باندھتے. اب بات اس کی طرف آتے، اپنے مسنون کی طرف، کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی. ساری زندگی مانگتا رہا. اسی موقع پر اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا. کیسے؟ جب مریم علیہ السلام کو بند کر کے چلا گیا، روزانہ کھانا لے کر آتا زکریا علیہ السلام. اس دن زکریا علیہ السلام نے جب تالا بند کیا، جدرا بند کیا، کنڈی بھی بند کر لی، بند کمرے کے اندر مریم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا گیا. جب چلا گیا تو زکریا علیہ السلام کو دوسرے دن کھانا بھول گیا. مریم کا ایک ٹائم کا کھانا، دوسرے ٹائم کا کھانا، تیسرے ٹائم کا کھانا. جب یاد آیا میں نے تو کھانا نہیں دیا مریم کو، یاد آتے ہی زکریا علیہ السلام دوڑتا آیا. جب آیا کھانا لے کر، اس نے جب دروازہ کھولا، اللہ اسی کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کلما جب داخل ہوا علیہا حضرت زکریا علیہ السلام، جو ہی داخل ہوا
زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام المحراب، محراب کہتے ہیں مسجد کے دروازے کو، جو ہی مسجد کے دروازے اس حجرے کے دروازے کو کھولا، سامنے دیکھا، اللہ فرماتے ہیں فَجَدَهَا عِندَهَا رِزْقًا، اس کے پاس بے موسم کے میوے آئے ہوئے تھے، ادھر بھی میوے، ادھر بھی میوے، ادھر بھی میوے۔ زکریا علیہ السلام نے دروازے کے اندر دیکھا، تالا بھی لگا ہوا تھا، دروازہ بھی بند تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی روشندان بھی نہیں تھا، کوئی بالی وغیرہ بھی نہیں تھی، کوئی سوراخ بھی کمرے کے اندر نہیں تھا۔ تعجب کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھنے لگے، یا مریم انا لک ھذا، او میری معصوم بچی، میں نے تو دروازے بھی بند کیے ہیں، کمرہ بھی بند ہے، کوئی روشندان بھی نہیں ہے، انا لک ھذا، یہ بے موسم پھل، بے موسم ثمرے، بے موسم کھانا تیرے پاس کیسے آیا، کہاں سے آیا، دروازہ تو بند ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی ولیہ، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، جس کو قرآن میں کہتا ہے اللہ کی ولیہ چھوٹی سی بچی کیا جواب دیتی ہے، اور کہنے لگی ہو من عند اللہ، میرے خالو اگر تمہارے دماغ میں آئے کہ یہ تو مریم کی کمال ہے یا اس کی کوئی کرامت ہے، نہیں نہیں، ہو من عند اللہ، یہ تو اس اللہ نے مجھے دیے ہیں جو بغیر اسباب کے ہر جگہ پر حاضر ناظر ہوتا ہے۔ اور بات سنیں، اگر تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ چھوٹی مریم علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت زیادہ کرتی ہے، بد حجروں کے اندر اللہ کی عبادت کرتی ہے، نہیں نہیں، یہ وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب، ہماری زبان کا لفظ ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ دیکھیں الفاظ تو سمجھے، ان اللہ، وہ مریم اللہ کی ولیہ کیا کہتی ہے، اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہی ہے، تو جو پوچھتے ہیں کہاں سے ہے، یہ میری نوافل کی، میری عبادت کی، میری بزرگی کی، میری ولیت کی کمال نہیں ہے، میری نفلیوں کی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ رزق آنا تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب، اللہ تو ہر کسی کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب دیتا ہے، بغیر حساب، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زیادہ عبادت کرتا ہے، یہ تھوڑی عبادت کرتا ہے، یہ میرا اپنا بندہ ہے، یہ میرا نیک ہے، یہ گناہگار ہے، نیکوں کو زیادہ دو، گناہگاروں کو نہیں، نہیں، بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ مریم کو دے دے، ضروری نہیں ہے کہ ولی کو دے دے، اسی جگہ جو ہی زکریا علیہ السلام نے بات سنی، اسی جگہ پر اللہ فرمانے ہنالک، ہنالک کا معنی اسی جگہ، ہنالک اسی جگہ، زکریا ربہ، او زکریا علیہ السلام اسی جگہ پر کہنے لگا، او میرے پروردگارا، اس بد کمروں کے اندر تو مریم کو بے موسم پھل دیتا ہے، نہ موسم ہے، نہ دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ بد کمروں کے اندر جو معصوم بچی کو بغیر اسباب کے بے موسم پھل دیتا ہے، تو اللہ مجھے بھی ایک میوے کی ضرورت ہے، وہ بھی بے موسم ہے، کیسے بے موسم؟ مریم، سورہ مریم کی ابتدا کیا ہے، اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام علیحدہ خفیہ طور پر اللہ سے مانگ رہا، کہتا ہے رب انی، اس لیے میں موسم پھل مانگ رہا ہوں، مریم کو تو بغیر مانگے بھی ہے نا، اور میں تو ساری زندگی مانگتا رہا، اللہ کا نبی، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، اللہ سبق دے رہے ہیں کہ میرے
ولی اور میرے پیغمبر کیسے اللہ سے نام کیا؟ کہہ رہا ہے انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ بے موسم پھل تو یہ ہے میری ہڈیوں نے کام چھوڑ دیا، اللہ میرے سر سے سفیدی شعلے مارنے لگ گئی، اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، مردانہ خواہش بھی ختم ہو گئی ہے، وبراتی آکرہ اور میری بیوی بھی آکر ہو گئی، پانچ ہو گئی، اللہ کوئی اسباب بھی نہیں ہے بچے پیدا ہونے کا، تو میں مانگ رہا ہوں بے موسم بچہ، اللہ جو مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیتا ہے تو مجھے بھی بے موسم پھل دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ، جو ہی زکریا نے دعا مانگی ایک گروپ آ گیا فرشتوں کا اور اسے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جس محراب دروازے میں زکریا علیہ السلام کھڑا تھا اسی جگہ فرشتوں نے خوشخبری سنا دی بیٹے، اور کہنے لگے اللہ نے مبارک دے دی تجھے بچے کی، اور ساتھ میں اللہ نے نام اس کا بھی رکھ لیا آسمانوں پر یحییٰ، تجھے نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کر دے، لیکن عقیدہ اللہ کے ساتھ پکا ہو، اللہ سے مایوسی نہ ہو، ہر وقت اللہ سے مانگے، ہر جگہ اللہ سے مانگے، اور جو ہی عبادت کریں تلاوت کریں نوافل پڑھیں تو اس کے بعد دعا مانگیں اللہ سے۔ ہم تو اٹھ جاتے ہیں نا فرض نماز، حالانکہ فرض نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، کتابوں میں دیکھ لیں مسنون دعائیں، فرض نماز کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگی کریں، جو میں نے پہلے ایک جمعے پر بتایا تھا، باقی کتابوں میں مسنون محمدی نماز ہے، مسنون دعائیں پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد تقریباً 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، 3 منٹ تو بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں السلام علیکم دوڑتے ہیں ہم نہ، تھوڑا سا بیٹھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو آدمی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک دفعہ، اس آدمی اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہے، اگر اس وقت